حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیزوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے بڑے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں رہتے تھے، اور آئے دن یہ چاہتے تھے کہ کس طرح مجھے موقع ملے کہ نعوذ باللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مار دوں، گردن اڑا دوں، اور اسلام کا نام و نشان دنیا سے کس طرح مٹا دوں، کس طریقے سے اس نام کو بالکل مٹا دوں۔ ہر وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کوشش میں رہتے تھے اور یہ آس لگی رہتی تھی۔ ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیجئے، تمہاری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بس یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ بہن خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اس مار پیٹ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، غسل کیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لہذا انہوں نے غسل کیا، انہوں نے غسل کیا، بہن سے قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے ہی ان کی حالت بدل گئی، فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی اور اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہادری سے کون ناواقف ہوگا؟ ساری دنیا ان کی شجاعت و دلیری کا اعتراف کرتی ہے۔ شروع اسلام میں مسلمان کعبے کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی مسلمان خانہ کعبے میں کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق ہر ایک نے ہجرت چھپ کر کی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علل اعلان ہجرت کی۔ جب انہوں نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو اپنی تلوار گلے میں لٹکائی اور اپنی کمان کاندھے پر ڈالی اور بہت سارے تیر ہاتھ میں لے کر بیت اللہ کے پاس آئے اور اطمینان سے طواف کیا، اور پھر مقام ابراہیم کے پاس جا کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر مشرکین کی ایک ٹولی میں گئے اور فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس کے مرنے کے پر روئے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ مکہ سے باہر آ کر عمر کا مقابلہ کرے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی، مگر کوئی بھی آپ رضی اللہ عنہ کا پیچھا کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت یہ رحمت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے 10.5 سالہ دور خلافت میں اسلام خوب پھیلا، بڑی بڑی سلطنتیں فتح ہوئی، یہاں تک کہ روم اور فارس جیسی طاقتور سلطنتوں پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا، اور مسلمان بڑھتے ہوئے ہندوستان، چین اور یورپ کی سرحدوں تک پہنچ گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 500 قلعے اور 1036 شہر فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کا رقبہ 22.5 لاکھ مربع میل بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کی فراست و دانائی، ملکی انتظام اور فتوحات کو دیکھ کر ایک مشہور مستشرق مسٹر جیون کہتا ہے کہ اگر فاروق اعظم کی مزید 10 سال خلافت قائم رہتی تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب نہیں ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت بعد کے
حکام اور خلفاء کے لیے ایک مثالی نمونہ ہیں۔